بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ اپنے اس چینل کے تھرو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ آپ تک کچھ نہ کچھ انفارمیٹیو ضرور پہنچاتے رہا کریں، کچھ نہ کچھ ایسی چیز آپ تک پہنچاتے رہا کریں جو آپ کی زندگیاں بدلیں، آپ کو کچھ نہ کچھ ہم سے سیکھنے کا موقع ملتا رہے۔ چنانچہ ہر بار ہماری سب سے پہلی درخواست یہی ہوتی ہے کہ آپ ریڈ سبسکرپشن بٹن پر کلک کرنا مت بھولیں اور پھر اس کے بعد بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آپ کو آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن وصول ہوتا رہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اسلامک ٹیچر کی جانب سے آج تمام دوستوں کو اپنی جانب سے السلام علیکم کہتا ہوں۔ دوستو، آج میں جس ٹاپک پر ویڈیو بنا رہا ہوں، میرا بنانے کا مقصد یہ ہے کہ میں اپنے جو میرے پاس اللہ پاک نے جو مجھے علم عطا کیا ہے، اس علم کے ذریعے سے میں جو ہے وہ انسانیت کی خدمت کر سکوں، جہاں تک ہو سکے اس کی خدمت کر سکوں۔ اور میرا جو بیسیکلی آج ویڈیو بنانے کا یہ مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں بہت زیادہ ماؤں نے یہ ریکویسٹ کی ہے کہ ہمارا بیٹا ہاتھ سے نکل چکا ہے، وہ نشے کی حالت میں نشے پر مبتلا ہو چکا ہے، اس کا اٹھنا بیٹھنا اچھی محفل میں نہیں ہے۔ جب تک وہ اس حال میں ہے تو میرا بیٹا بہت زیادہ برباد ہو جائے گا، بہت زیادہ جو ہے وہ نافرمان ہو جائے گا۔ تو میری ایک ہی میرا بیٹا ہے یا میری بیٹی ہے، وہ ہمارے ہاتھ سے جو ہے وہ نکل جائے گی۔ آپ ہمیں کوئی ایسا وظیفہ بتائیں کہ جس میں اتنی جو ہے وہ پاور ہو، جس میں قبولیت کی 100% امکان ہوں کہ ہمارا بیٹا ہمارے ہاتھ میں آ جائے، وہ ہماری فرمانبرداری کرنے پر مجبور ہو جائے، وہ دنیا سے اور غلط محفلوں سے جو ہے اٹھنا بند ہو جائے۔ تب تک جب یہ کرے گا، جب میں یہ وظیفہ کروں گی تو اس کے فوراً بعد اس کے اثرات آنا شروع ہو جائیں۔ تو میری بہنوں، میری ماؤں اور میری جو بیٹیاں ہیں، میں آج ان کے سامنے یہ وظیفہ لے کے آیا ہوں۔ اللہ پاک جو نیک اولاد ہوتی ہے، صالح اولاد ہوتی ہے، جب بھی اللہ پاک سے اولاد مانگا کریں تو نیک اور صالح اولاد مانگا کریں۔ یہ اولاد والدین کو بہت زیادہ جو ہے وہ ذلیل اور خوار کر دیتی ہے۔ معاشرے میں بری نگاہوں سے دیکھی جانے والی اولاد پر انگلیاں سب سے پہلے ماں باپ پر ہی اٹھائی جاتی ہیں، اور جب بھی کوئی کسی کا بیٹا کوئی اس طرح کی حرکت کرتا ہے، کوئی بری حرکت کرتا ہے، تو سب سے پہلے جو معاشرے کے لوگ ہوتے ہیں وہ والدین پر انگلیاں اٹھاتے ہیں کہ ان کے والدین نے انہیں کچھ سکھایا نہیں، ان کی تربیت اچھے سے نہیں کی۔ اس وقت جب والدین یہ چیز دیکھتے ہیں یا یہ سن پاتے ہیں تو وہ برداشت نہیں کر پاتے۔ کوئی بھی والدین اپنی اولاد کو اس طرح کی چیزیں نہیں سکھاتا، کوئی بھی ہر والدین اپنی اولاد کے لیے بہتری ہی سوچتے ہیں۔ لیکن آج کل جو ٹرینڈ ہے، جو پایا جاتا ہے، آج کل والدین اپنی اولاد سے محفل میں بات کرتے ہوئے بھی شرماتے ہیں، کہیں محفل میں میرا بیٹا مجھے ایسی کوئی بات نہ کہہ دے جس کی وجہ سے مجھے پریشانی کا سامنا کرنا پڑے۔ آج کل ٹرینڈ ہے، جہاں دیکھیں اولاد نافرمان۔ ایک والدین کے لیے ایک نافرمان اولاد ہو تو وہ کتنا عجیب سا لگتا ہے، دل چیر لینے والی بات ہوتی ہے جب کوئی بیٹا اپنے والد کو محفل میں اس طرح کی کوئی بات کہہ دیتا ہے کہ والد کی جو نگاہیں ہیں سب محفل سے اٹھ جاتی ہیں، سر جھکا لیتا ہے۔ یقین مانے میں نے ایسے گھرانے بھی دیکھے ہیں جہاں پر جو بیٹا ہے، اگر باپ اسے ڈانٹتا ہے کہ تم یہ کام نہ کرو، تم گندی محفلوں میں نہ بیٹھو، تم فلاں کام کرو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، یہ تمہاری فیملی کے لیے بہتر ہے، یہ تمہارے والدین کی عزت کے لیے بہتر ہے، تو وہ بیٹا اپنی ہی منمانی کرتا ہے۔ وہ باپ نہیں دیکھتا کہ وہاں میرے باپ کی عزت کو کیا ہوگا، وہاں میرے والدین کی عزت کیا ہوگا۔ یاد رکھو، ایک دن تم پر بھی آنے والا ہے جب تمہاری اولاد بھی ایسے ہی کرے گی۔ لیکن میرا والدین سے کہنا ہے کہ اگر آپ ان کی بچپن میں ان کی تربیت اگر صحیح کرتے تو آج آپ کو یہ دن بھی نہ دیکھنا پڑتا ہے۔ یہ وجہ ہوتی ہے تربیت کی، اگر آپ نے ان کی تربیت بچپن سے، کیونکہ کوئی بھی والدین نہیں کرتا
کہ اس کی جو اولاد ہے وہ بڑے ہو کر کے اس طریقے سے وہ کرے، لیکن جب والدین، اولاد بھی والدین سے ہی سیکھتی ہے یہ ساری چیزیں۔ ان کے سامنے جب آپ اپنے والد کے سامنے، جب آپ اپنے ان کے دادا کو یا ان کے جو دادی اماں ہیں، جب ان کو آپ اس کے ساتھ بات کرتے ہیں، جب آپ کا رویہ وہ دیکھتا ہے تو یہ چیز وہ سیکھ لیتا ہے، اور یہ بچپن سے ہی اس کے یہ مائنڈ میں ہوتا ہے۔ لیکن آج آپ کو جو وظیفہ میں بتاؤں گا، اس کی وجہ سے آپ پریشان نہ ہوں۔ اگر آپ کی اولاد، یہ وظیفہ آپ نے کرنا اس وقت ہے جب آپ کی اولاد آپ کے ہاتھ میں نہ رہی ہو، جب وہ بالکل آپ کے کنٹرول سے، قابو سے باہر ہو چکی ہو، جب وہ حد سے زیادہ آپ کی نافرمانی کرنے لگے، جب وہ محفل میں آپ کو جو ہے وہ آپ کی عزت ہاتھ میں ملا دے، جب وہ اس حد تک جو ہے وہ پہنچ جائے کہ وہ بالکل سرکش ہو جائے اور باغی ہو جائے، تو پھر آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے۔ اور وظیفے میں انشاءاللہ اللہ کے حکم سے اس کا رزلٹ ایسا ہوگا کہ یہ آپ نے جو جب بھی آپ کریں گے تو آپ کے اپنے بیٹے میں بہت زیادہ تبدیلی دیکھیں گے۔ وہ آپ کی بہت زیادہ فرما برداری کرنے لگ جائے گا، وہ اپنے جو برے دوست ہیں ان سے نظریں پھیر لے گا، وہ معاشرے میں جس نے اس کو اس مقام تک پہنچایا ہے، جو اس کے والدین کے ذہن میں جو اس کی نفرتیں ڈالتے ہیں، وہ ان رشتوں سے کنارہ کشی اختیار کر لے گا۔ وہ اپنے والدین کی جو نافرمانی کبھی نہیں کرے گا، اپنے والدین کا کہنا مانے گا، جیسا والدین کہیں گے، جیسا والدین ان کو راستہ دکھائیں گے، وہ اس راستے پہ چلے گا۔ اللہ پاک نے اس وظیفہ میں اتنی پاور رکھی ہے کہ نافرمان سے نافرمان ترین اولاد بھی صرف چند دنوں میں وہ سیدھی ہو جائے گی۔ آپ بالکل بھی پریشان نہ ہوں، لیکن میری آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ یہ وظیفہ 1 ہفتے کا ہے۔ آپ نے 1 ہفتے تک جو بھی آپ میں سے اگر اس لڑکے کی جو آپ کا بیٹا ہے، آپ اگر اس کے والد کرنا چاہتے ہیں یا پھر اس کی والدہ کرنا چاہتے ہیں، میری ان سے ریکویسٹ ہے، خدارہ آپ نماز فجر نہ چھوڑیے گا۔ نماز فجر آپ نے 1 ہفتہ تک پڑھنی ہے، ٹھیک ہے؟ نماز فجر کے بعد آپ جیسے ہی اپنی سنتیں جو ہیں وہ ادا کر لیں، سنتیں ادا کرنے کے بعد آپ نے فرض نماز کے بعد یہ عمل کرنا ہے۔ میں بھی آپ کو آگے چل کے ایک عمل بتاؤں گا، لیکن چونکہ میری عادت ہوتی ہے میں اپنی ہر ویڈیو میں کوئی ایسا عمل آپ کو بتاتا ہوں جس سے سب سے پہلے تو آپ کا ایمان جو ہے وہ پختہ ہو جائے، آپ کا ایمان 100% اس پر آ جائے۔ جب تک آپ کا اعمال اس پہ 100% نہیں آئے گا اور ایمان نہیں آئے گا تو اس وقت تک آپ کا جو وظیفہ ہے وہ اس کا اثر بھی نہیں ہوگا۔ یہاں پہ میں آپ کو بتانا چاہوں کہ یہ جو اعمال ہیں میں نے اپنی ان بہنوں کو اور ان ماؤں کو میں نے بتائے تھے جن کے جو بیٹا ہے بہت زیادہ سرکش اور باقی ہو چکے تھے۔ جب انہوں نے اس کو کیا اور انہوں نے اس کے حیرت انگیز اثرات دیکھے، وہی بیٹا جو کل تک انہیں محفل میں بےعزت کرتا تھا، آج وہ بیٹا جو ہے وہ اس قدر محبت کرنے لگ پڑا ہے کہ جب ان کے سامنے جب کوئی ان کی والدہ کی یا والدین کی برائی کرتا ہے تو وہ اس محفل سے ہی اٹھ جاتا ہے اور وہ اس محفل کو ہمیشہ کے لیے نفرت کی نگاہوں سے دیکھتا ہے، اور ہر اس شخص کو جو کہ اس کے والدین کی طرف انگلیاں اٹھاتے ہیں وہ اس سے نفرت کرنے لگتا ہے اور اس کی طرف جو ہے وہ پیار سے نہیں دیکھتا۔ آج میں آپ کو ایسا ہی کچھ وظیفہ بتاؤں گا، انشاءاللہ جیسے ہی آپ کریں گے تو وہ اس سے آپ یہ تمام تر چیزیں آپ اپنے بیٹے میں پائیں گے اور آپ خود دیکھیں گے کہ یہ وہی بیٹا ہے۔ آپ کو یقین تک نہیں آئے گا کہ یہ وہی بیٹا ہے۔ اللہ پاک نے اس کو کس طریقے سے راہ راست پہ لے آئے ہیں۔ یہ ایک روحانی عمل ہوتے ہیں، محبت ڈالنے والا جو کام ہوتا ہے یہ صرف اللہ پاک کی ذات میں ہوتی ہے، کیونکہ دلوں کا کنٹرول صرف ایک میری اللہ پاک کی ذات کے پاس ہے۔ ایک میڈیسن سے نہ تو کسی انسان کے دل میں محبت ڈالی جا سکتی ہے، دوائیوں سے، حکیموں سے بڑے طبیب بھی آ جائے، کسی کے دل میں محبت نہیں ڈال سکتا، کیونکہ یہ روحانی عمل ہے۔ آپ نے قرآن مجید کے ذریعے سے، وظائف کے ذریعے سے اپنی محبت اس کے دل میں ڈالنی ہے، اور برائی جو برائی ہے
اس کی آپ نے اپنے بیٹے کے دل میں نفرت ڈالنی ہے تو یہ سب سے بہترین وظیفہ ہے۔ یہ کرنے کے بعد آپ اپنے بیٹے کو 100% جو ہے اپنی مٹھی میں قابو کر سکتے ہیں۔ وہ آپ کی جس سے آپ وہ کہیں گے کہ یہ ابھی آپ اگر دن کو رات کہیں گے یا رات کو دن کہیں گے تو آپ کا بیٹا تسلیم کر لے گا، ہاں امی جان، ہاں میرے والد جان، آپ جو ہیں وہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، ٹھیک فرما رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ یہ وظیفہ اور یہ عمل کریں گے آپ تو آپ بہت زیادہ حیران کن ہو جائیں گے اس وظیفہ کے بعد۔ آپ کو میں بتاتا چلوں کہ بعد نماز فجر کے، ٹھیک ہے، بعد نماز فجر کے آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے۔ اور وہ وظیفہ کیا ہے؟ وہ وظیفہ یہ ہے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یہ آپ نے جو ہے وہ پڑھنا ہے۔ آپ نے صبح کی نماز میں، ٹھیک ہے، صبح کی نماز میں یاد رکھیے گا نماز فجر کے وقت آپ نے یہ کلمات کو پڑھنا ہے۔ میں آپ کو دوبارہ جو ہے یہ کلمات بتا دیتا ہوں، آپ نے دوبارہ ان کلمات کو پڑھنا ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ آپ نے 58 مرتبہ، 58 مرتبہ آپ نے ان کلمات کو پڑھنا ہے۔ پڑھنے کے بعد آپ نے ایک پانی میں دم آپ نے کرنا ہے۔ وہ پانی آپ اپنے بیٹے کو پلا دیں جو بیٹا آپ کی بہت زیادہ نافرمانی کرتا ہے۔ جیسے جیسے وہ پانی آپ کے بیٹے کی رگوں میں جائے گا، آپ کی وہ نفرت کو وہ بالکل مٹا دے گا، محبت کو آپ میں ایک نیا پودا جو ہے وہ بڑھا دے گا۔ اور وہ پودا اس طرح بڑھتے بڑھتے ایک ہفتے میں وہ اتنا بڑھ جائے گا کہ آپ کا بیٹا مکمل طور پہ آپ کا تابع دار بن جائے گا۔ انشاءاللہ آپ اس وظیفہ کو کیجیے گا، آپ کو بہت زیادہ اس سے فائدہ ہوگا۔ آپ خود دیکھیں گے کہ آپ کا وہی بیٹا جو کل تک آپ کی نافرمانی کرتا تھا، آج وہ ہر کام آپ سے پوچھ کے کیسے کر رہا ہے۔ یہ تبدیلی کیسے آئی ہے؟ یہ تبدیلی صرف وظائف کے ذریعے سے آئی ہے۔ آخر میں میری آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے۔ وہ چھوٹی سی ریکویسٹ کیا ہے؟ وہ چھوٹی سی ریکویسٹ یہ ہے کہ اس وظیفہ کو آپ اور مجبور بہنوں تک بھی پہنچائیں۔ ہماری بہت زیادہ اس طرح کی بہنیں ہیں جو اپنی اولاد کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان ہیں، اولاد کی وجہ سے بہت زیادہ ٹینشن لیتی ہیں، کیونکہ ایک والدین کے لیے ایک اولاد ہی اپنی سب کچھ ہوتی ہے۔ میں نے اس وظیفے کے ذریعے سے بہت زیادہ بھٹکی ہوئی اولاد کو جو ہے وہ میں نے سدھارا ہے۔ میں نے کیا سدھارا ہے؟ میں نے تو ایک بطور ایک ٹیچر ہونے کے، اسلامک ٹیچر ہونے کے، میں نے تو یہ بات ان تک پہنچائی ہے۔ کسی بھی دلوں کو موڑ دینا، دلوں کو پھیر دینا، یہ صرف ایک میرے اللہ کے اختیار میں ہے اور کسی انسان کے اختیار میں نہیں۔ ہم وظائف کے ذریعے سے، ہم اپنے اعمال کے ذریعے سے، ہم اپنے جو بھٹکی ہوئی اولاد ہوتی ہے اس کو سیدھا کر سکتے ہیں۔ یاد رکھیے گا، ایک ہفتے تک آپ نے نماز فجر قضا نہیں کرنی، یاد رکھیے گا۔ اگر یہ وظیفہ ایک والد کر رہا ہے تو والد کو یہ چاہیے کہ وہ ایک ہفتے تک لگاتار نماز پڑھے، کیونکہ جب آپ نے اپنی اولاد کو سدھارنا ہے، اگر آپ نماز نہیں پڑھتے تو نماز کے ذریعے سے ہی سب سے پہلی آپ کے وظائف مکمل ہوگا۔ نماز آپ نے بالکل بھی نہیں چھوڑنی۔ اگر والدہ کر رہی ہیں تو انہیں بھی چاہیے کہ نماز فجر بالکل بھی نہ چھوڑیں اور ایک ہفتے تک اس عمل کو کرتے رہیں، اور ایک ہفتے بعد آپ نے مجھے یہ رپورٹ دینی ہے۔ انشاءاللہ اگر آپ کی اولاد بہت زیادہ بھٹکی ہوئی تو بھی آپ ان میں ایک تبدیلی دیکھیں گے۔ اپنا 100% ایمان جو ہے وہ وظائف پر لائیں، 100% اعمال جو ہے وہ اپنے قرآن و سنت کے مطابق گزاریں۔ انشاءاللہ آپ کی زندگیوں میں بہاریں آئیں گی، آپ کی زندگیاں جو ہے وہ تبدیل ہو جائیں گی۔ آخر میں آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے، اس ویڈیو کو آپ شیئر ضرور کیجیے گا، اور مزید ایسی اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل اسلامک ٹیچر ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ تب تک کے لیے خدا حافظ، اللہ حافظ۔
ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل اسلامک ٹیچر کے ساتھ جڑے رہیے گا۔ شکریہ۔ اگر آپ کو ہماری یہ ہوئی ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر کیجیے، کیونکہ آپ کا ایک چھوٹا سا کلک جو ہے وہ کسی کی زندگی سنوار سکتا ہے۔ اس کے علاوہ ہم آپ سے یہ گزارش کریں گے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ریڈ سبسکرپشن بٹن پر کلک کر کے ہمارے سبسکرائبر بن جائیں، اور اس کے بعد بیل آئیکن کو پریس کرنے سے آپ ہماری اپلوڈ ہونے والی ہر ویڈیو کو بآسانی حاصل کر سکتے ہیں۔